نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ در مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں طوق ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما نافعا، اللہم رب زدنی علما نافعا، اللہم رب زدنی علما نافعا۔ میرے واجب الاحترام معزز عزیز ساتھیو، بزرگوں، دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اس آیت کی روشنی میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے بعد جو کچھ کہیں سنیں میرا اللہ مجھے، آپ کو اور سننے والے تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے طرح طرح کی چیزوں کے مطالبے کیا کرتے تھے کہ آج جی ہمیں جی ایسا کر کے دکھائیں تو ہم آپ کو تب مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا جی آج آپ ایسا کر کے دکھائیں ہم آپ کو تب مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب بھی سوال کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں نازل کی کہ جس کی وجہ جو ہماری منہ چاہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھیں اور پھر مانیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کئی منہ مانگے معجزات کو پورا بھی کیا اللہ کی طرف سے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی مقدس ہستی ایسی ہستی ہیں کہ آپ کو کفار نے بھی اگر دیکھا تو چہرے کو دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں آنے لگے، تشریف لائے۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے،
مشرکین مکہ نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جادوگر ہیں، جس پر بھی اپنا کلام پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پر ان کے جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، یمن سے تشریف لائے مکہ کی طرف۔ تو مشرکین مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ کہیں یہ طفیل جو ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نہ آ جائے، اگر اس نے ان کی باتیں سن لیں تو کہیں اگر یہ مسلمان ہو گیا تو پورا قبیلہ ان کا ہاتھ سے چلا جائے گا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے۔ مشرکین مکہ نے انہیں کہنا شروع کر دیا کہ ذرا دھیان کیجئے گا، یہاں پہ ایک شخص ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور وہ جادوگر ہیں، اور وہ جو بھی اس کی بات کو سنتا ہے پھر اس پر اس کا کلام اثر کر جاتا ہے، اور پھر وہ کسی کی کوئی بات نہیں سنتا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سے بچ کے رہیے گا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کی بات کو نہیں سنوں گا۔ روئی لی اور کانوں میں ڈالی اور مکہ میں پھرتے رہتے تھے۔ ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے میرا رب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ طفیل تم تو اتنے بڑے شاعر ہو، تمہیں تو پتہ بھی چلتا ہے کہ کیا حق ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے، کیا غلط ہے۔ تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کانوں سے روئی نکالی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، گئے سنی باتیں، قرآن پاک کی تلاوت اچھی لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ حضرت طفیل نے پھر فرمایا کہ آقا مجھے ذرا یہ آپ دوبارہ یہ آیات سنائیں جو آپ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنائی، اور سنا کے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں یہ بھی پیچھے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو دروازے پہ پیچھے دیکھا کہ طفیل بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا کرنے آئے ہو؟ فرمایا آقا آپ جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس رب کی طرف بلاتے ہیں، مجھے اس کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے اللہ کے نبی اب تو میں اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے گا کہ میرا رب میرے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر گئے والد صاحب سے ملاقات ہوئی، والد صاحب نے پوچھا، فرمایا ابا جان اب تو میں ایسا بن کے آیا ہوں، اگر آپ نے میرے ساتھ اپنا رشتہ باقی رکھنا ہے تو اس رشتے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بھی اس رب کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا جس کا میں پڑھ کے آیا ہوں۔ اپنے والد محترم کو باتیں بتائیں، اللہ نے انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائی۔ اپنی اہلیہ کے پاس گئے، اللہ نے انہیں بھی نصیب فرمائی، اور اللہ رب العزت نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پورے قبیلے کو اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرمائی۔ انسان چاہے تو کیا کچھ نہیں مل سکتا، ضروری نہیں ہے کہ انسان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے آپ کے معجزات پر نظر رکھیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنو میں نے اپنے نبی کی ذات کو بنایا ہی ایسا ہے
کہ میرے نبی کی ذات تم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو ایسی ذات اقدس ہیں کہ آپ ایک بہترین نمونہ اسوہ حسنہ ہے۔ اس کی مثال ایک بزرگوں نے ایسے دی ہے کہ انسان ایک درزی کو کپڑوں کا سوٹ دیتا ہے۔ مثال انہوں نے اس طرح دی کہ آپ نے ایک کپڑوں کا سوٹ درزی کو دیا اور اس کی پیمائش بھی دی اس کو، اور اسے کہا کہ اس کو اتنا لمبا بنانا ہے، اتنا کھلا بنانا ہے، بازو کیسے بنانے ہیں، کف لگانے ہیں یا آپ نے ویسے کھلے۔ بہرحال آپ نے انہیں اپنی پیمائش دی، اپنی مرضی کے مطابق جس طرح بھی سوٹ سلوانا ہے اس طرح آپ نے انہیں کہا۔ اب کچھ دن کے بعد آپ اس درزی صاحب کے پاس گئے اور انہیں جا کر کے کہا کہ میرا سوٹ دے دیجئے۔ انہوں نے آپ سے ایک گزارش کی کہ فرمایا کہ جی میں نے آپ کا سوٹ سیا تو ہے لیکن آپ کی پیمائش کے مطابق نہیں، بلکہ میں نے اپنی مرضی کے مطابق بہت اچھا بنایا ہے۔ تو فرمایا بتائیں آپ کیا اس درزی کو انعام دیں گے، سلائی دیں گے یا اس سے غصے ہو جائیں گے؟ آپ اس کو سلائی دیں گے یا غصے ہو جائیں گے؟ فرمایا ہم تو کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے کہ چاہے اس نے جتنا بھی اچھا بنایا ہو، لیکن اگر میری پیمائش اور میری مرضی کے مطابق نہیں بنایا تو میں کبھی بھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا اللہ رب العزت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو مومنو، میں نے ایک نمونہ، ایک اسوہ حسنہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنا کر کے بھیج دیا ہے، لہٰذا اب اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ اگر اعمال کرنے ہیں تو میرے نبی کی سنت کو دیکھنا ہے، ہر کام میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات برکات کو سامنے رکھ کے اعمال سر انجام دینے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے، زندگی گزاریں گے، اپنے اعمال کر کے لیں گے تو اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل میں نظر رکھنی چاہیے کہ کیا میرا یہ عمل سنت کے مطابق ہے، کیا یہ میرا عمل کہیں سنت کے خلاف تو نہیں ہو رہا کہ میں محنت بھی کر رہا ہوں، کر بھی رہا ہوں اور سنت کے برابر نہ ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال یہ ثواب کے بجائے ضائع ہو رہے ہوں۔ تو ہمیں اپنا ہر عمل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر کے کرنا چاہیے کہ کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے ہمارا۔ ہمیں اب دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سنت کو حاصل کرنا، سنت پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ تو بات چل رہی تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اتنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اتنے معجزات دیے ہیں کہ انسان ان کو گن ہی نہیں سکتا، ریت کے ذروں کے برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ لمحہ اللہ کا معجزہ ہے، اور سب سے بڑا معجزہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید، اللہ کی کتاب کلام اللہ ہے، کہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے ہیں اور تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے انہیں کتابیں یا صحیفے دیے، وہ آج تک انہی کے دور میں ہی اپنی اصلی حالت سے پھر گئے تھے۔ لوگوں نے ان کے اندر تحریف کر دی تھی، ادھر ادھر ان کے اندر کمیاں کوتاہیاں کر دی تھیں، لیکن قربان جاؤں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کو ملی ہوئی کتاب کی عظمتوں اور شان پر قربان جاؤں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے جیسا دیا ویسا کا ویسا ہے، اور قیامت تک کے صبح کے لیے ویسا کا ویسا رہے گا، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے پیارے رب نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم انہیں خود اس کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی کیا کریں گے، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جس چیز کی میرا رب حفاظت کرے اس کو کون کچھ کر سکتا ہے، اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ چیز ویسے کی ویسی رہے گی۔
دیکھیں میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی چیز تبدیل ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر ہم دوائی میڈیسنز کو بھی دیکھیں، 8 سے 10 سال پہلے جو لوگ جو ٹیبلٹس جو گولیاں کھاتے تھے، 2 سال 4 سال گزر جانے کے بعد وہ ٹیبلٹ ختم ہو گئی، اس کی جگہ پہ دوسری آ گئی۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ اگر کھائی تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اب معاشرہ چینج ہو رہا ہے، ہر چیز چینج ہو رہی ہے، رسم و رواج چینج ہو رہے ہیں، ثقافت چینج ہو رہی ہے، ہر چیز چینج ہو رہی ہے، لیکن قربان جاؤں ایک شخصیت اور ایک ذات ایسی ہے، ایک چیز ایسی ہے کہ جو آج سے 1450 سال پہلے جیسی تھی ویسی ہے، ویسی رہے گی، اور قیامت تک کی صبح کے لیے ویسی رہے گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور وہ ذات اور وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، اور اللہ کے قرآن پاک کی ہے کہ نہ تو زیر زبر کی غلطی، کسی بھی چیز میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، جیسی میرے رب نے اس کو بنایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ ویسے کی ویسے ہے شروع دن سے۔ تو قرآن مجید کے اندر تحریف یہ نہیں ہے کہ تحریف کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، قرآن مجید میں تحریف کی بڑی کوششیں کی گئیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ میں خلیفہ ہارون الرشید کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ہر سال علماء کی ایک بہت بڑی محفل کروایا کرتے تھے، کہ جس میں علماء بڑے بڑے علماء بیٹھتے اور وہ بیٹھ کر کے مسائل پر گفتگو کرتے تھے، بحث کرتے تھے۔ آج کل بحث تو ہمارے ہاں ریڈی والوں کا کام بنا ہوا ہے نا، ریڈی والا بھی بحث کرتا ہے، اور عام دکاندار جس کو کسی چیز کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ بھی بحث کرتا ہے۔ حالانکہ بحث، علمی بحث اور مسائل پر گفتگو، مسائل پر بحث کرنا یہ علماء کا کام ہے، مفتیان عظام کا کام ہے، ہمارے جیسے سادے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اگر ہم بحث کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں کسی سے کسی بھی معاملے پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو انسان اس کو پوچھ سکتا ہے، لیکن یہ سمجھے کہ میری عقل یہ کہتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کیسے ہے، اور اس کے اوپر کوئی تحقیق بھی نہ ہو، کوئی پتہ ہی نہ ہو، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں علماء کی محفل ہوتی تھی، علماء سال کے بعد جمع ہو کر کے مسائل پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ علماء جمع ہوئے، ان میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے، عیسائی، یہودی، ادھر ادھر کے، سب کے عیسائی۔ تو ایک عیسائی بھی آتا تھا، اللہ نے اس کو بڑا علم دیا ہوا تھا، تو علماء کرام اور اسی طرح خلیفہ ہارون رشید اسے کہتے تھے کہ یار تو مسلمان ہو جا، تو بہت اچھا ہے، تو ہمارے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ تو بھی ہماری طرح مسلمان ہو جا۔ کئی دفعہ اسے کہا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ ایک سال جب اگلے سال وہ تشریف لائے، وہ آیا تو دیکھا وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یار جب ہم آپ کو کہتے رہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ تو آپ مسلمان نہیں ہوئے، اور اب کیا وجہ بنی کہ آپ خود ہی کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا یار میرے مسلمان ہونے کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ میں جب یہاں سے گیا تو میں نے کہا میں چیک کرتا ہوں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ کہتا ہے کہ میں گیا، میں نے تورات کو لیا، تورات کتاب کے اندر میں نے اپنی طرف سے تحریفات کی، باتیں بنائیں، اس کے اندر ڈالیں، اور کچھ باتیں کم کیں، تعریف کی، میں نے اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں کی، ترامیم کی، اور اس کو بنا کے چھپوا کے میں نے بازار میں جا کر کے اس کو بیچا۔ لوگوں نے لینا شروع کر دیا، اور کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے اندر یہ غلطی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، بس لوگ لے گئے اور اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ اس میں نے بہت زیادہ ترامیم کی تھی۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ اب باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد میں نے زبور کو لیا، میں نے اس کے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں کیں، اپنی طرف سے باتیں ڈالیں، لوگوں کو دیں، لوگوں نے لے لی اور کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے انجیل کو لیا،
اور میں نے اس کے اندر بھی تعریفات کی ہیں، بڑی کمیاں کوتاہیاں کی، اور لوگوں کو جا کے بازار میں دی، لوگوں نے لی اور کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، اور ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف اور ان کو پڑھ رہے ہیں۔ جیسی میں نے اس کے اندر تعریف کی ویسی کی ویسی ہیں۔ اور کہتا ہے پھر میں نے قرآن مجید کو لیا، میں نے قرآن مجید کے اندر کمیاں کوتاہیاں کی، تعریفات کی، اور قرآن مجید کو لے کر کے مارکیٹ میں آ گیا، لوگوں کو دیا۔ جیسے ہی میں نے نسخہ پکڑایا، لوگوں نے دیکھا تو فوراً مجھے کہہ دیا کہ اس کے اندر یہ غلطی ہے، اس کے اندر یہاں زبر کی غلطی ہے، اس کے اندر یہاں زیر کی غلطی ہے، یہ غلطیاں ہیں اس کی، اس لیے یہ اب یہاں پہ نہیں چل سکتا، اس کو لے جائیں، اس کو درست کریں۔ کہتا ہے خدا کی قسم، میں نے کہا کہ جو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی کتاب کے اندر ایک زیر زبر کی تعریف نہیں ہے، بلکہ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، تو مجھے لگا کہ جو کتاب اتنی محفوظ اور سچی ہے، اس کتاب کو نازل کرنے والا رب کتنا سچا ہوگا، اور اس کتاب کو لے کے آنے والا جبریل امین کتنا سچا ہوگا، اور اس کتاب کو جس کے سینے پہ نازل کیا گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے سچے ہوں گے۔ تو کہتا ہے اس بات کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ رب العزت نے، دیکھیں بھائیوں، میرے رب نے قرآن مجید کو ایک نایاب تحفہ بنایا۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں، بڑی بلندیاں نصیب فرمائی ہیں۔ جو بھی اس قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بلندیوں کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ جو بھی اس قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے ایک دفعہ ایک جگہ، ایک پہاڑی سے گزر رہے تھے تو تھک گئے، بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ تو جوان ہیں، آپ تھک گئے ہیں، کیا ہوا؟ رونے لگ گئے۔ فرمایا تھک نہیں گیا ہوں، بلکہ یہ وہی وادی ہے جہاں پر میرے ابا جان مجھے یہ کہتے تھے کہ عمر کیا کرو، اس کو 5 اونٹوں کو لائن میں لگاؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ایک اونٹ کو لائن میں لگاتا، سیدھا کرتا تو دوسرا خراب ہو جاتا، دوسرے کو صحیح کرتا تو پیچھے والا خراب ہو جاتا، اس کو صحیح کرتا تو آگے والا خراب ہو جاتا، لائن نہیں بنتی تھی۔ اور میرا ابا مجھے مارتا تھا، کہتا تھا کہ تجھے 5 اونٹ لائن میں کھڑے کرنے نہیں آتے، تو بڑا ہو کر کے کیا کرے گا؟ اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ آج قرآن کی روشنی ہے، قرآن کی برکت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی یہ عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگیاں اس طرح گزاری، لیکن فرمایا آج اللہ نے اتنی عزتیں اور اتنی بلندیاں نصیب فرمائی ہیں، یہ صرف اور صرف قرآن اور دین کی وجہ سے ہے۔ بھائیو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنا، اس کے ساتھ یاری لگانا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ او بھائی، اگر اس کو کوئی دیکھتا ہے، خالی دیکھتا ہے بھی، تو قرآن پاک کیا کرتا ہے؟ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت۔ خالی دیکھنا، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ایک واقعہ یاد آیا۔ انڈیا میں ایک شخص رہتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رہتا تھا، فرماتے ہیں کہ میں اپنے کام میں آتا جاتا تھا، ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ فوت کی ہوئی ہے راستے میں، تو میں نے کہا چلیں جی میں جنازہ پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں جب قریب ہوا مجھے پتہ چلا تو وہ کوئی دور کے ہمارے رشتہ دار تھے، ان کا جنازہ تھا، ان کی وفات ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلیں جی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نماز جنازہ ہو گئی، ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی، اور نماز جنازہ ہو جانے کے بعد میں نے کہا یار اپنا دوست ہے، رشتہ دار ہے، چلیں اس کے کفن دفن میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم کفن کے دفن کے لیے قبرستان کی طرف چل پڑے، میت کو دفنانے کے لیے۔ کہتا ہے کہ جب ہم وہاں گئے اور ہم نے جا کر کے قبر کے پاس میت کو رکھا، تو لوگ مجھے کہنے لگے کہ آپ بزرگ ہیں، آپ ہی ان کو قبر میں اتاریے۔ میں نے کہا نہیں جی، بہرحال انہوں نے اصرار کیا، اور اصرار کے بعد انہوں نے
مجھے قبر کے اندر اتارا اور میں نے اس کی میت کو پکڑا اور اس کو اندر قبر میں رکھا اور رکھ کے باہر قبر بند کی اور ہم واپس آ گئے اور میں اپنی فیکٹری کی طرف جانے لگا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں فیکٹری کی طرف بڑھنے لگا اور جب میں فیکٹری کے گیٹ پہ پہنچا تو ہماری فیکٹری کا یہ رول اور قانون تھا کہ انہوں نے ایک کارڈ شو کیا ہوا تھا، ہم وہ کارڈ دکھا کر کے اندر جاتے تھے کہ ہاں یہ مزدور ہے یا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا اور میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ادھر ادھر دیکھا تو میرا کارڈ موجود نہیں تھا۔ بڑا حیران ہوا، پھر سے دیکھا نہیں ملا۔ میں نے کہا گھر جا کے دیکھتے ہیں، گھر جا کے دیکھا نہیں ملا۔ ذہن میں بات آئی کہ لگتا ہے کہ یہ میرا کارڈ اس قبر میں جب میں نے میت کو اتارا وہاں گر گیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں، میری تو روزی کا سلسلہ اسی پہ ہے، میں تو روزی روٹی اسی سے کماتا ہوں، اب میں کیا کروں۔ کہتا ہے میں محلے والوں کے پاس، ان لوگوں کے گھر کے پاس، اس آدمی کے گھر کے پاس گیا جسے دفنایا تھا، ان کے اہل و عیال سے ملا، ان کی بیوی سے اور لوگوں سے بھی ملا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جی دیکھیں میرا اس طرح سے کارڈ گر گیا ہے اور میری روٹی روزی کا سلسلہ اسی پہ ہے، لہذا آپ مجھے اجازت دیں، ابھی تو ہم نے قبر کھودی ہے، بند کی ہے، اجازت دیں تو میں جو ہے نا اپنا کارڈ دیکھ لیتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں۔ تو علماء کرام جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، قبر کھودنے، بھئی ابھی قبر میں دفن کیا تو قبر کھودی جا رہی ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اگر ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان میں اگر روڈ پہ کھڑے دو لوگ آپس میں بحث بھی کریں گے نا تو 50 لوگ جمع ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے بحث کر رہے ہیں۔ تو لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ جمع ہو گئے، ہم قبر کے پاس پہنچ گئے، ہم نے قبر کو کھولا۔ وہ شخص فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قبر کو کھولا نا تو قبر کے اندر سے اتنی خوشبوئیں آ رہی تھیں اور قبر اندر پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہم حیران پریشان ہوئے اور میں نے وہ اپنا کارڈ واقعی وہاں پہ پڑا ہوا تھا، کارڈ اٹھایا اور کارڈ اٹھا کے ہم نے تو فوراً سے جو ہے نا جی وہ بند کی قبر مبارک اور ہم نکل پڑے وہاں سے۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے فوراً ہی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اتنا محبت والا معاملہ فرمایا ہے۔ کہتے ہیں میں اپنی جاب کی طرف نکل گیا اور سارا دن یہ سوچتا رہا کہ میں کیسے پوچھوں ان کے گھر والوں سے۔ بہرحال کہتا ہے میں آ گیا اس کے گھر پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا عمل کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا اور لوگوں کو دکھا دیا، دنیا کو دکھا دیا۔ کہتے ہیں میں ان کے گھر پہنچا، میں نے ان سے سوال کیا، ان کی اہلیہ نے مجھے اچھے طریقے سے بٹھایا اور کہا کہ دیکھیں یہ ان پڑھ تھا، یہ پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ شخص بکریاں چرایا کرتا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ صبح کی نماز پڑھتا، صبح کی نماز پڑھ لینے کے بعد یہ قرآن پاک کو اٹھاتا، چومتا، سینے سے لگاتا اور اپنے سامنے رکھ لیتا تھا۔ سامنے رکھ لینے کے بعد یہ اس قرآن مجید کی لائنوں پہ انگلیاں پھیرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ آپ نے یہ بھی جو کہا سچ کہا، اللہ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا، اللہ آپ نے یہ بھی سچ فرمایا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے اس کے اس عمل کی وجہ سے جو اس نے قرآن مجید کے اوپر انگلیاں پھیر پھیر کے یہ کہا کہ اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، تو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا کر دیا، اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں کہ اگر قرآن مجید پہ ایک انگلی پھیرنے والا جو صرف یہ کہتا ہے اللہ تو نے سچ فرمایا اور اسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا،
تو بتائیے جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن کو سینے سے لگائے گا اور جو قرآن کی عزت اور عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے گا تو اللہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے قرآن پاک سے سچی محبت ہونی چاہیے، اور قرآن پاک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ کہ جو قیامت تک کی صبح کے لیے باقی رہے گا، اور ایسا معجزہ کہ انسان کسی بھی زندگی میں، کسی بھی شعبہ زندگی میں قرآن سے اگر رہنمائی لینا چاہے تو قرآن سے ملے گی، کسی بھی عمل میں قرآن مجید کو جانچنا چاہے تو اللہ رب العزت اس کا ضرور یہ فرمائیں گے، اس کے اندر ضرور لکھا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ہمارے پڑھنے میں کمی، ہمارے علم میں کمی ہو سکتی ہے، وگرنہ اس قرآن کے علم میں، اس کے سمندروں میں غوطہ لگانے والوں نے بہت کچھ اس سے حاصل کیا۔ ایک بزرگ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سورۃ فاتحہ سے 10,000 مسائل اخذ کیے، غالباً امام اعظم حنیفہ تھے یا امام مالک، میں نے 10,000 مسائل اخذ کیے، نکالے، لیکن پھر بھی سورۃ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے کریم اور اتنی بڑی عظیم کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معجزے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کنویں میں تھوک ڈالی تو وہ میٹھا ہو گیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نبوت والی انگلی آسمان کی طرف کی تو اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی معجزہ ایسا نہیں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو انسان کی ہدایت کا ذریعہ نہ بن سکتا ہو۔ اور ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ بھوک، فرماتے ہیں بھوک بہت لگی تھی، میں نے کہا چلیں میں باہر نکلتا ہوں کہ کوئی راستے سے گزر کر کے جائے گا تو وہ کہے گا، اس سے پوچھوں گا مسئلہ، وہ شاید کوئی کھانے کے لیے بتلا دے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں راستے پہ کھڑا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، دیکھا، پوچھا ابوبکر کیا بات ہے، کیوں پریشان کھڑے ہو، چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمانے لگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے حالت ہی ایسی کی ہوئی ہے، بھوک نے حالت ہی ایسی کی ہوئی ہے کہ اب یہ دیکھیں پیٹ سے پتھر کپڑا اٹھایا، فرمایا یہ دیکھیں پتھر باندھا ہوا ہے، یہ حالت ہوگی ہے، بھوک کی وجہ سے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم قربان جاؤں، ابوبکر اسلام سے پہلے مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، ابوبکر بہت بڑا تاجر تھا مکہ کا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ نچھاور کیا، اور سب کچھ دین کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کر دیا۔ حضرت ابوبکر اسلام لانے سے پہلے بہت بڑے تاجر تھے، اور حالت آج کیا ہے حضرت ابوبکر کی؟ حالت یہ ہے کہ ابوبکر کیا فرما رہے ہیں، آقا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، جس کی وجہ سے یہ دیکھیں پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے ابوبکر کو سینے سے لگایا اور لے کر کے ساتھ چلے گئے۔ آگے پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد عمر تشریف فرما تھے، روڈ پہ ہی راستے میں گلی میں کھڑے ہوئے تھے، دیکھا چہرے کا رنگ چینج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا آقا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، حالت یہ ہے کہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔ اللہ اکبر! اور عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے کہ جس نے اسلام کے دامن میں 4000 مسجدیں کیا دیں عطا کی۔ عمر کون ہے جس نے 1026 کے قریب 10 سال میں 1026 کے قریب 10 سال میں شہر اور دیہات فتح کر کے اسلام کے دامن میں دیے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تو وہ ہے کہ تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور عمر کون ہے؟ عمر مراد نبی ہے
جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر میرے رب سے مانگا کہ اللہ مجھے عمر عطا فرما دے۔ عمر کون ہے؟ عمر وہ ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایسا عمر اتنی عظمتوں والا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل عمر کو جانتے ہو؟ فرمایا آقا عمر کو ہم نہیں، زمین والوں سے آسمان والے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج پہ گیا، مجھے جبریل نے ایک اتنا حسین اتنا اچھا محل دکھایا کہ میرا دل کر رہا تھا میں اس کے اندر چلا جاؤں، اور میں نے اس سے پوچھا جبریل سے کہ جبریل یہ کس کا محل ہے؟ جبریل نے کہا آقا یہ آپ کے غلام اب عمر کا محل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسا عمر جس کو جنتوں کی بشارت دنیا میں دی گئی، آج عمر بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ آج عمر کیا ہے؟ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آقا بھوک نے یہ حالت بنائی کہ آج پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا تھا کہ سیدھا ہو کے میں آ جاؤں آپ کے پاس۔ تو فرمایا ابو بکر اور عمر کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، اللہ اکبر، سینے سے لگایا اور دبائے آیا روئے، اور فرمایا ابو بکر اور عمر تم اس بھوک میں، اس تکلیف میں، اس پریشانی کے عالم میں تم اکیلے نہیں ہو، قربان جاؤں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ہے نبی، ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کے سردار اگر احد پہاڑ کی طرف انگلی کا اشارہ کرے تو احد پہاڑ اسی وقت سونا بن جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور ایسا نبی کہ جس کے لیے اللہ آسمانوں سے کھانے اتار سکتا ہے، لیکن یہ کیوں، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں دنیا کے پیچھے نہ پڑ جانا، اگر دنیا کو جمع کرنے میں زندگی ضائع کر بیٹھے تو پھر آخرت میں تمہارے لیے مشکلیں پیدا ہو جائیں گی، اور اگر دنیا کی پریشانیاں تنگیاں ہلکی پھلکیاں تنگ برداشت کر لیں اور رہے زندگی گزاری تو فرمایا آخرت میں تمہارے لیے بہت آسانیاں ہوں گی۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر دیکھو میں نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی ملے، فرمایا آقا میں نے آج ابو ایوب انصاری کی گھر کی چھت پہ دیکھا تھا کہ اس کے پاس کھجوریں تھیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو لیا، ساتھ اور بھی صحابہ ہو پڑے، ایک مجمع سا ہوا اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے دیکھا حضور ہیں، جا کے فوراً والد محترم کو بتلایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری جوتے کے بغیر دوڑتے ہوئے آ گئے، فرمایا آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ فرمایا ابو ایوب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی آنے کی، لیکن ہمیں بھوک نے ستایا ہے، ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ کی چھت پہ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، لہذا ہمیں وہ دے دیجیے ہم وہ کھا لیں، آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے رونے لگے۔ اللہ فرمایا آقا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ سے ہی سنا ہے کہ شام سے پہلے صدقہ کر دو۔ فرمایا میں نے تو وہ ساری صدقہ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب انصاری ایک کھجور بھی نہیں ہے؟ فرمایا ایک بھی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا کھجور کی گٹھلی پڑی ہوئی ہے گھر؟ فرمایا وہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا آقا باغ تو باہر ہے، میرے گھر میں کھجور، خشک کھجور کا ایک تنا ہے وہ کھڑا ہوا ہے جس پہ میں نے چھپر لگایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی کالی مبارک اتاری اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ فرمایا جاؤ، جا کر کے
یہ کپڑا نیچے بچھا دو اور کھجور کے اس خشک تنے کو جس پہ آپ نے چھت بنائی ہوئی ہے اس کو جا کر کے کہو میرا سلام عرض کرو، اور اسے کہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں چادر مبارک دی، انہوں نے جا کے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جا کے جب اس کے نیچے رکھی اور میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد میں نے جب انہیں کہا تو وہ خشک کھجور کا تنا جس پہ میں نے چھت بنائی ہوئی تھی اس پہ فوراً پھل لگا اور وہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ سرسبز و شاداب ہونے کے بعد اس نے پھل دینا شروع کیا اور کھجوریں نیچے پھینکتا گیا یہاں تک کہ چادر بھر گئی۔ میں نے چادر لپیٹ کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب اگر تم یہ چادر نہ اٹھاتے تو قیامت تک کی صبح کے لیے بھی اگر یہ چادر پڑی رہتی تو یہ کھجور کا تنا تمہیں کھجوریں دیتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ اور پھر ایک اور مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، میں مدینے کے راستے میں بیٹھ گیا اس غرض سے کہ کوئی آئے گا مجھ سے پوچھے گا اور ساتھ میں کھانے کے لیے لے جائے گا، کھانا کھلا دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر آئے، میں نے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور وہ چلے گئے، کھانے وغیرہ کا نہیں پوچھا۔ اتنے میں حضرت عمر آئے، میں نے حضرت عمر سے بھی مسئلہ پوچھا، لیکن حضرت عمر نے بھی کوئی اس کا جواب دے کے کھانے وغیرہ کا نہیں پوچھا، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ ایسے بات ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ لگتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں جی ہاں۔ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا آقا بڑے دن ہو گئے ہیں کہ کھانا نہیں کھایا جس کی وجہ سے بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا دیا، حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لے کے چلے اور گھر آئے، گھر والوں سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا اور تو کچھ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ایک پیالہ دودھ کا پڑوسیوں نے بھیجا ہے، وہی صرف ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ منگوایا اور حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ آپ ذرا جائیں اور جا کر کے اصحاب صفہ کو بلا کر کے لائیں۔ اللہ اکبر۔ اصحاب صفہ یہ اسلام کی دینی درسگاہ، پہلی دینی درسگاہ ہے۔ صفہ کے نام سے مدرسہ تھا جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین درس و تدریس، ایک دوسرے کو پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا کیا کرتے تھے۔ اور اگر آج کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ تبلیغ والے آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، جی یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ یہ مسجد نبوی کے اعمال میں سے ایک عمل ہے اور اصحاب صفہ یہی کیا کرتے تھے جو آج تبلیغ والے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کی سمجھ ہم لوگوں کو بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ کام اپنا کام سمجھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تو حیران ہو گیا، ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے اور اتنے لوگ، اور پھر اپنے الفاظ میں اگر کہوں تو وہ اتنے مولوی ہیں، وہ تو کھاتے ہی زیادہ ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، بہرحال بلا کے لے آیا میں انہیں۔ تقریباً وہ آنے جانے میں فرماتے ہیں کہ تقریباً کوئی 90 کے قریب لوگ بن گئے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گول دائرہ بنا کے بٹھا دیا اور مجھے پانی دودھ کا پیالہ دیا اور فرمایا ابو ہریرہ چلو یہ اب سب کو پلاؤ پہلے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پھر اور زیادہ پریشان ہوا
کہ پلانے والے کو تھی آخر میں باری آتی ہے اور یہ ہے ہی ایک پیالہ، تو میری کہاں باری آئے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دینے سے پہلے اس پیالے میں اپنی انگلی مبارک ڈالی اور مجھے دیا اور میں نے صحابہ کو پلانا شروع کیا۔ تو پھر کیا کہنے پلانے، فرمایا میں نے پلایا پلایا پلایا، اصحاب صفہ کے سب لوگوں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ پی لینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیالے میں جب نظر ڈالی، دودھ جیسا کا جیسا تھا پیالے میں آیا تھا ویسے کہ ویسا باقی رکھا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ اب آپ پیو۔ فرماتے ہیں میں نے پیا، اس کے بعد میں نے اتارا منہ سے تو فرمایا پھر پیو، میں نے پھر پیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرمایا پھر کیا ہوا، میں نے اتنا دودھ پیا کہ اب میرے گلے تک آ گیا تھا۔ میں نے حضور سے فرمایا اب بس ہے، اب اور نہیں جاتا، گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ کے سب لوگوں نے پی لیا، ان کے پی لینے کے بعد بھی دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسا تھا جیسے آیا تھا، اور میرے پی لینے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر سے پیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قربان جاؤں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا اور وہ ختم ہوا۔ یہ تھی نبوت کی والی اس انگلی کی برکت کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں انگلی ڈالی، اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ سب لوگوں نے پیا، دودھ پھر بھی باقی تھا۔ میرے نبی کے یہ معجزے ہیں وہ بھائیو، میرے نبی کی زندگی ساری کی ساری معجزہ ہے۔ میرے نبی کا قرآن معجزہ، میرے نبی کا چلنا معجزہ، میرے نبی کا پھرنا معجزہ، میرے نبی کا سونا معجزہ، میرے نبی کا اٹھنا معجزہ، میرے نبی کا چل کر کے بازاروں میں جانا معجزہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں بیٹھنا معجزہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی معجزہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی معجزہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی بھی معجزہ۔ الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع دن سے لے کے آخری 63 سال کی زندگی تک ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معجزہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسا نبی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا اور بن مانگے عطا فرمایا۔ کتنا عظیم انسان، کتنا عظیم، کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبتیں کرنے والے، کہ اگر آدمی کہے کہ میں جی ان کے اوپر اس لیے ایمان لایا ہوں کہ میں نے ان کے معجزات دیکھے، تو وہ نبی کے معجزات بہت ہیں اور اتنے رحیم رقیق القلب کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا کہ میں مسلمان ہوا، ان سے پوچھا گیا کہ جی کس وجہ سے آپ مسلمان ہوئے ہیں، کس بات نے آپ کو اس بات پہ مجبور کیا کہ آپ مسلمان ہوئے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی میں مسلمان ہوا اس وجہ سے کہ ایک واقعے کی وجہ سے، سیرت کا ایک واقعہ۔ وہ کیا تھا جی؟ وہ یہ تھا، فرماتے ہیں کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے فرمایا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے وہ مل جائے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی تھے کہ فرمایا ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے ابھی اس کا لڑکا فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، ابھی میں نے اس کا لڑکا فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ شخص جیسے ہی اس نے سنا تو اس نے دوڑ لگا دی، بھاگنا شروع کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑو پکڑو بھائی اس کو بلاؤ 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 بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا؟ فرمایا ضرور جاؤ اپنے بیٹے کے پاس، تمہاری محبت لبریز ہوئی ہے، باپ کی ممتا بہت قریب ہے، آپ کا بیٹا بڑی دنوں سے ملا ہے، لیکن جب باغ میں جاؤ تو وہاں جا کر کے اسے بیٹا نہ کہنا، بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، تمہارے بیٹے کہنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی یتیم اگر کھیل رہا ہوا، اس کے دل پہ چوٹ لگے گی کہ کاش آج میرا بھی بیٹا ہوتا، میرا بھی باپ ہوتا جو مجھے آ کر کے اس طرح بلاتا۔
لہٰذا جاؤ اپنے بیٹے کے پاس، آپ کا بچہ ہے، لیکن اس طرح نہیں کرنا تاکہ کسی اور یتیم کی دل آزاری نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو۔ وہ شخص کہتے ہیں صاحب میں نے اس واقعے کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا ہے کہ ایسا کریم سا نبی، ایسا عظیم نبی کہ جو یتیموں کا اور لوگوں کا اتنا خیال کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اپنا محبوب بن مانگے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا حبیب بن مانگے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے نبی کے راستے پہ واپس لوٹ آؤ، اپنے نبی کے راستے پہ آ جاؤ، اپنے نبی سے وفاؤں کا سلسلہ پھر شروع کر دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمراہی کے دور میں، گمراہی کے وقت میں، ضلالت کے وقت میں اور پریشانیوں کے لمحوں میں، فتنوں کے دور میں اگر کوئی میری ایک سنت پر عمل کرے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے گزارش ہے، یہ وہی فتنوں کا دور ہے، فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا شعار بنائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا سب کچھ بنائیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیے، تاکہ کل قیامت کی صبح مجھے اور آپ کو، کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اور شفاعت کے لیے ضروری ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس کے ساتھ تم محبت کرو گے، جن کی مشابہت اختیار کرو گے، انہی کے ساتھ کل قیامت کی صبح تمہارا حشر کیا جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرو، اس لیے آقا کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سچی محبت کرو۔ آج کل ہمارے زمانے میں، ہمارے اس چلتے ہوئے دور میں بڑی بری بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین پہ تبرہ کی جا رہی ہے، گلیوں میں، چوکوں میں، چراہوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم دل میں تو اس کو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ برا ہوا صحابہ کے ساتھ، کل قیامت کی صبح جب جائیں گے اور خدا کی قسم صحابہ کرام کے حضرت جس بنا پر صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کے آپس میں تو اتنی رشتہ داریاں تھیں، اتنے تعلقات تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کہ ایک دفعہ جا رہے تھے کہ سامنے حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر ہنسنے لگ گئے، فل ہنسنے لگ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں جی۔ فرمایا نہیں مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ فرمایا علی بات یہ ہے کہ مجھے اس لیے ہنسی آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کی صبح جنت کی ٹکٹیں علی تقسیم کرے گا، علی کے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ ہوگی اور علی کیا کرے گا؟ جنت کی ٹکٹوں کو لوگوں کو دے گا، لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ تو حضرت علی مسکرانے لگے۔ فرمایا ابو بکر بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا بات یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہو۔ اللہ اکبر، ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہو۔ ان لوگوں کے تعلقات تو اتنے اچھے تھے۔ حضرت ابو بکر کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد۔ عبداللہ، عبد الرحمن، محمد۔ عبداللہ بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر۔ عبداللہ ہو گئے تھے فوت، اب باقی رہے محمد اور عبد الرحمن، اور جو محمد نامی حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا وہ بیٹا حضرت علی نے پالا ہے۔ النجم الثاقب کتاب میں لکھا ہوا ہے، فقہ جعفریہ والے حضرات کی کتاب ہے النجم الثاقب میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر کا ایک بیٹا محمد بن ابو بکر، اس کو علی نے پالا ہے، علی نے بڑا کیا ہے۔ اور جب لوگ علی سے پوچھتے تھے کہ علی یہ کس کا بیٹا ہے، تو حضرت علی یہ کہا کرتے تھے یہ بیٹا تو ابو بکر کا ہے لیکن پالا پوسا میں نے ہے، بڑا میں نے اس کو کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان صحابہ کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ان کی بنیاد پر یاد رکھیں کچھ لوگ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر ان کے جواب میں حضرت علی کو برا بھلا کہتے ہیں۔
याद रखें, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इन हज़रात की आपस में मोहब्बतों में कोई शक नहीं है। ये इतनी आपस में मोहब्बतें करते थे कि हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। इसलिए गुजारिश है कि अपनी आखरत को तबाह ना करो। आजकल है तो ये, अगर देख मसलन मिसाल के तौर पर, अगर मैं सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मजमईन पे नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कोई शख्स बात करता है, कहता है जी ऐसे नहीं ऐसे थे, ऐसे नहीं ऐसे थे, बताएं सहाबा की तरबियत किसने की? बताएं सहाबा को किसने बड़ा किया है? सहाबा को किसने अपने मुसल्ले पे खड़ा होने दिया है? सहाबा को किसने सिपह सलार बना के भेजा है? बताओ, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अगर आज कोई उठ के सहाबा के बारे में कहे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ऐसे थे, तो इसका मतलब ये है कि क्या उसे नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत से ही नज़र नहीं आ रही? क्या उसे नबी अलैहिस्सलाम की बातें नज़र नहीं आ रही कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला मजमईन को मेरे नबी ने क्या फरमाया? अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। और लोगों, मेरे सहाबा सितारों की मानद हैं, जिसके रास्ते पे भी चलोगे हिदायत पाओगे। अब बताएं, 1,44,000 सहाबा जन्नती हैं, उनके जन्नती होने में कोई शक नहीं है। जो आदमी शक करेगा उसके ईमान का ख़तरा है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह उनसे राज़ी है। सहाबा की तारीफ़ें करें, सहाबा के तज़किरे करें अपने घरों में, अपने बच्चों के सामने। हमारे घरों से, हमारे दिलों से, हमारे मस्जिदों के मेहराबों से जब सहाबा के तज़किरे ख़त्म हुए तो हालात ऐसे बन गए। इसलिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मजमईन के बातें और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मजमईन के तज़किरे अपनी महफ़िलों में, अपने घरों में आम करें, ताकि पता चले कि आज भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला मजमईन के ग़ुलाम मौजूद हैं। आज भी सहाबा से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। आज भी सहाबा के ऊपर जान निछावर करने वाले लोग मौजूद हैं। अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाएं। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ये मैं भी इस चीज़ का मोहताज हूँ, आप भी। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि आज है कल ना हो, कल हो परसों ना हो। एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं है, कोई पता नहीं कि कब लगे, कब बंद हो जाए। इसलिए सबसे गुजारिश है, अपनी ज़िंदगी के सांसों को कीमती बना लीजिए, अपनी ज़िंदगी के सांसों को अच्छा बना लीजिए, अपनी ज़िंदगी के सांसों को अपने कीमती वक़्त में सर्फ़ कर दीजिए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने में गुजार दीजिए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कोई रिज़्क़ की तंगी के लिए कहता है कि जी रिज़्क़ की तंगी है। मेरे नबी ने फरमाया, जो पाक रहेगा, बावुज़ू रहेगा, अल्लाह उसके रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर देंगे। सुभान अल्लाह। जो बावुज़ू रहेगा, अल्लाह उसके रिज़्क़ की तंगी को क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। इसलिए गुजारिश है, सर बदस्ता हाथ जोड़ के गुजारिश है कि खुदा के लिए, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। अगर यहाँ से नाकाम होके चले गए, फिर हमेशा हमेशा की नाकामियाँ मिलेंगी। अगर यहाँ से कामयाब होके चले गए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी राहें खोलेंगे आखिरत में। और अल्लाह ने ख़ुद फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। जो मेरे रास्ते के लिए मेहनत करते हैं, जो मेरे रास्ते के लिए कोशिश करते हैं, मैं उनके लिए एक नहीं कई रास्ते क्या कर देता हूँ, खोल देता हूँ। इसलिए गुजारिश है, अपने रब को राज़ी करें, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें, उनके नक्शे कदम पे चलें, और इंशाअल्लाह देखना फिर ज़िंदगी में कैसा सुकून आता है। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा चैनल हाफिज़ मोहम्मद शाहनवाज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाया कि मैं भी बात करके अपने इल्म को पुख्ता करूं और उस पर अमल करूं। और इसीलिए दोस्तों के और साथियों के कहने पे बनाया कि ताकि सब तक एक सदका जारिया समझ करके सब तक ये बात पहुँचे, जो कुछ हम यहाँ बयान करें वो सब लोगों तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश की जाती है कि रोज़ाना की बुनियाद पे, रोज़ाना की डेली बेसिस पे वीडियोस को अपलोड किया जाए। और हमारे यहाँ बड़ी मेहनत कर रहे हैं साहिब, जो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे सबको, और अल्लाह सबका
حامی و ناصر ہو، اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے کام میں لگائی رکھے، دین کا کام لیتا رہے اخلاص کے ساتھ، اور اللہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم اگر ان لوگوں کی محبتیں دل میں ہیں تو کامیابی ہے، اگر ان لوگوں کی محبتیں دل میں نہیں ہیں تو انسان جو مرضی کر لے، جتنے مرضی اعمال کر لے، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنا رشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پکا کریں، اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے دیں، اور یہ وہ ساتھی ہیں کہ جو جنت میں جانے سے پہلے آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنا ہاتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔